سے غروب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ سے یہ سنت الہی رہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجے اور انہیں اس زمانے کے طرز معاشرت کے مطابق آیات و معجزات عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیضا کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب و حکمت کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کو ان معجزات کے ساتھ بھیجا جس نے طب یونان کو عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ اللہ کے امر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مبروز کو برس کی بیماری سے نجات دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے آخر میں اپنے حبیب خاتم النبیین کو اس سرزمین میں بھیجا جس میں فصاحت و بلاغت اور شجاعت و شجاعت کی دھاک تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عربوں کی فصاحت اور ان کی شجاعت کے توڑ کے لیے 2 معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن مجید اور دوسرے حضرت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام جیسا بہادر جوان اور ان کی تلوار ذوالفقار۔ ان دونوں معجزوں کو نے عربوں کے ہر قسم کے دعووں کو توڑ کر رکھ دیا۔ نہ وہ قرآن مجید جیسا کلام پیش کر سکے اور نہ حضرت امیر علیہ السلام کی جرأت اور شجاعت کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت اہل بیت مرکز و محور ہدایت ہیں، اگر ان سے تمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ دونوں قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ابتدا میں عربوں نے ان دونوں معجزوں کو نہ سمجھا، آخر وہ وقت بھی آیا کہ انہیں ان خدائی معجزوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد قرآن مجید اور آل محمد کی روحانیت قیامت تک آنے والے تمام آثار کے لیے معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم اور آل رسول کی تعلیمات انسانی عقول کو حیران و سرگرداں کر دینے والے خدائی طاقتیں ہیں۔ جی ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کی کتاب معجزہ ہے تو وہ ہستیاں بھی معجزہ ہوں گی جنہوں نے اللہ کی کتاب کے تمام احکام پر عمل کیا اور کبھی سر منحرف نہ کیا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میری موت سب عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ذات احدیت نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی و سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سید الانبیاء کی زندگی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جی ہاں، سرتاج انبیاء عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں اور مرکز ہدایت بھی ہیں۔ جہاں وہ نمونہ عمل مردوں کے لیے ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور لیکن عورتوں کے کچھ ایسے احکام ہیں جن کی وجہ سے وہ مردوں سے منفرد ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی خاتون ہو جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو، وہ علم و دانش کا پیکر ہو، انسانی صفات کے لحاظ سے عظیم المرتبت ہو اور قرآنی تعلیمات کا مظہر ہو۔ حضرت حوا علیہ السلام اس دھرتی کی خاتون اول ہیں۔ آپ حضرت آدم کی زوجہ ہیں اور تمام انسانوں کی ماں ہیں، لیکن وہ کسی کی بیٹی نہیں ہیں۔ حضرت ان کے نمونہ عمل کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے، وہ بھی کسی صورت میں نمونہ عمل نہ بن سکیں۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی تھیں، وہ ایک مقدس خاتون تھیں، اپنے دور کی خواتین کا سیدہ و سالار تھیں، ان کا کھانا جنت سے آتا تھا، وہ بیٹی تھیں، ماں تھیں، لیکن کسی مرد کی زوجہ نہ تھیں۔ اس اعتبار سے ان کی سیرت میں ازدواجی زندگی کا پہلو خالی ہے۔ ایک ایسی مقدس خاتون کی ضرورت تھی جو بیٹی بھی ہو، زوجہ بھی ہو اور ماں بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ طاہرہ و مطہرہ و دختر عطا فرمائی تاکہ امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہو۔ وہ بیٹی بھی تھیں، زوجہ بھی تھیں اور ماں بھی تھیں۔ آپ کے اندر زندگی کے تمام پہلو تھے۔ امت کی خاتون اپنے تمام ادوار اور تمام پہلوؤں میں انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتی ہیں۔ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ گرامی ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ بطول معظمہ انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور تھیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کا اسم گرامی فاطمہ رکھا اور اپنی دختر کو ایک ایسی ملکوتی صنعت عطا فرمائی
کہ جو کائنات میں کسی دختر کی اور نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو گویا اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ملکوتی حدیث حقیقت میں اس جاہ و جلال کی کمال کی ترجمانی ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ سید الانبیاء شہزادی کے اورین کو عطا کیا گیا تھا، کیونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی اپنے نفس کی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ گویا رب جہان نبی نو انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ میرا نبی جب بھی گفتگو کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن فرمان میرا ہوتا ہے۔ سرور کائنات کی اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ زہرا میرے نزدیک اس طرح محترم ہے جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کے لیے محترم ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ خاتون جنت کی یہ وہ فضیلت ہے جو تاریخ بشریت کی کسی اولاد کو حاصل نہیں، کیونکہ سرتاج انبیاء کے علاوہ کسی نبی نے اپنی دختر کو بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے، اور باپ بھی وہ جو سید الانبیاء اور باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین ہو، جن کے بارے میں خالق ارض و سما کا فرمان ہے لولا کا لما خلقت لاک۔ اے میرے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور مخلوقات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دختر عطا فرمائی کہ جو امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ وہ بیٹی بھی تھیں، زوجہ بھی تھیں اور ماں بھی تھیں، اس لیے ان کی مقدس ذات پر ہر اعتبار اور ہر پہلو پر نمونہ عمل ہے۔ ایک بیٹی آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتی ہے۔ ایک زوجہ آپ کی ازدواجی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ایک ماں آپ کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے اور انہیں محبت و عاطفت کے ماحول میں پروان چڑھا سکتی ہے۔ تمام انبیاء اور عالم بالا کے قدسی جس ہستی کا استقبال کریں انہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور آمنہ کے لال جس کا استقبال کریں انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں ہے جب بھی بطول معظمہ تشریف لاتی تھیں تو سید الانبیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ انہیں مرحبا کہتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ ویسے تو رسول اسلام کا ہر عمل امت کی ہر فرد کے لیے سنت ہے، لیکن رسول مقدس کا ہر اپنی دختر کے لیے اٹھنا امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو پھر ہر عاشق رسول کو اپنی ہر دختر کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرتاج انبیاء سیدہ طاہرہ صدیقہ کے لیے کیوں اٹھتے تھے؟ علماء کرام نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو جنت کا سیب کھلایا گیا۔ جب آپ معراج سے واپس زمین پر تشریف لائے تو وہی بہشتی غذا خاتون جنت کی ولادت و بازادت کا سبب بنی تھی۔ اس لحاظ سے سیدہ طاہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اسلام کے لیے تحفہ تھی۔ جس قدر تحفہ عطا کرنے والا محترم ہوتا ہے تو اس قدر تحفہ محترم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہزادی کونین اپنے بابا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی تھی تو رسول اسلام اپنی پروردگار کے تحفے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، اس حقیر نے اپنے مقدمے کا آغاز حکیم الامت علامہ اقبال کے درج ذیل شعر سے کے دوسرے مصرعے سے کیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: آنچہ گفتم از جہان دیگر است، این کتاب از آسمان دیگر است۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس گفتگو کا تعلق ایک دوسرے جہان سے ہے، یہ عظیم کتاب ایک دوسرے آسمان کی کتاب ہے۔ اے قاری محترم، آپ کی ہاتھ میں جو کتاب ہے، آپ جس کتاب کو سن رہے ہیں، یہ ایک عظیم کتاب ہے، یہ ایک کرامتی کتاب ہے۔ یہ کتاب اس ذات پر لکھی گئی ہے جو بعزت رسول اللہ